السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہتر طریقہ یہ ہے کہ مرد حضرات اور عورتیں بھی اگر وہاں غیر محرم نہ ہوں تو منہ کھلا چھوڑ کے نماز پڑھیں۔ رسول وسلم کا طریقہ یہی تھا، آپ منہ ڈانپ کے نہیں بلکہ منہ ننگا رکھ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے وہ لوگوں کو ڈرایا اتنا گیا ہے، بالخصوص جہاں لوگوں کا ملاپ ہوتا ہے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، وہاں تو ایسے ہی ہے کہ 1 میٹر دور رہیں اور منہ پہ کوئی ماسک وغیرہ چڑھا کے رکھیں کہ کسی کے جراثیم دوسرے بندے تک نہ پہنچ جائے۔ بہرحال یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں، اور احتیاطی تدابیر بھی کوسلے ہیں۔ شریعت تو ایسی احتیاط کا نہیں کہتی اور نہ بیماری متعدی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے، لوگ مسجدوں میں بھی آ کے ماسک پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس کو گناہ کا کام تو نہیں کہا جاتا کہ نماز کے ممنوع کام میں تو نہیں ہے۔ مستحب یہ ہے کہ چہرہ ننگا ہو، لیکن اگر کسی ضرورت کی وجہ سے چہرہ ڈھانپ لیا جائے تو نماز کا کوئی جو ہے وہ رکن معطل نہیں ہوتا، یا وہ کسی سنت کے مخالف کام نہیں کر رہا، یا کسی حدیث کے۔ اس بارے میں جو حدیث عموماً ہمارا جو ذہن بنا ہوا ہے، وہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ننگے منہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ ابو داؤد، ابن ماجہ اور دیگر کتابوں میں بھی روایت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الصدل فی الصلاۃ وان یغطی الرجل فاہ، نماز میں صدل سے منع کیا۔ صدل یہ ہے کہ کپڑے کے رومال ہے سر کے اوپر، یا کوئی ویسے کپڑا ہے تو اس کے کنارے لٹکا دیے جائیں، اس کو لپیٹا نہ جائے، تو یہ صدل ہے۔ اس سے منع کیا، اور اس بات سے منع کیا کہ کوئی آدمی اپنا منہ ڈانپ لے۔ یہ روایت ضعیف ہے، حسن بن ذکوان اس میں مدلس راوی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی سند ہے، دوسری سند ہے ابو داؤد بیان کرتے ہیں، تو اس میں اسل بن سفیان ضعیف راوی ہے، تو اس مفہوم کی کوئی روایت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، اس لیے ہم اس کو یہ تو کہیں گے کہ وہ مسنون طریقے پہ عمل نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ ممنوع کام نہیں کر رہا۔ تو احتیاطی تدبیر کے طور پہ اگر کسی نے یہ کام کیا ہوا ہے تو وہ نماز پڑھے، اس کو روکا نہ جائے۔ السلام علیکم۔